کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری اور لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ کیونکہ ہر زمانے میں کفر و شرک کی آندیاں پھیلتی رہتی ہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی گستاخ، کوئی شیطان ایسا کھڑا ہوتا ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ، کوئی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ مسیح کہہ کر اور اس کا دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے متعلق بھی کیا کیا باتیں ضروری ہیں ان کا جاننا بھی یہ لازم ہے ہر مسلمان کو۔ رسول کے معنی ہے، رسول کا مطلب ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ رسول کا یہ معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے، یعنی شرع میں رسول کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام لانے والا، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو اصطلاح شرع میں رسول کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے بندوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی تو نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا، اسے نبی کہا جاتا ہے، جس کے پاس وحی آئی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے جو پیغام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جس کے پاس آئے تو وہ نبی ہے۔ اب چاہے یہ پیغام نبی کے پاس فرشتے لے کر آئیں یا خود نبی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو، چاہے فرشتے لے کر آئیں۔ وحی کی دو صورتیں، چند صورتیں ہیں، ایک وحی کہ فرشتے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اور نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور ایک بلا واسطہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس نبی کو جس چیز کا علم ہوا، القاء ہوا، تو وہ بھی وحی ہے۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، اور نبی یہ سب کے سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی، یہ یاد رکھیے گا، کوئی جنات نبی نہیں، کوئی عورت نبی نہیں، بلکہ نبی یہ سب کے سب مرد تھے۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا۔ کوئی یوں سمجھے کہ ہم اتنی عبادت کریں تو معاذ اللہ ہمیں نبوت مل جائے گی، نہیں، عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے کوئی آدمی نبی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نبوت جو ہے یہ حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کریں گے تو ہمیں نبوت حاصل ہو جائے گی، نہیں، محض اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے نبی ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا فرماتا ہے۔ کوئی جھوٹا ہو، بدکار ہو تو معاذ اللہ اسے نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نبوت عطا فرماتا ہے جس کو اس لائق پیدا فرماتا ہے، اسی لائق بناتا ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کی نظر میں اس کی شخصیت آیا ہو، لوگوں کے سامنے اس کا درجہ بلند ہو، کبھی اس نے جھوٹ نہ کہا ہو، کوئی بدکاری نہ کی ہو، کوئی برا کام نہ کیا ہو، لوگوں کی نظروں میں معزز ہو، ایسے کرتے ہوں
نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کچھ علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے متعلق ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ وہ صفت ایسی ہے کہ جو عیب شمار ہوتی ہے، وہ عیب شمار ہوتی ہے، یعنی جس سے لوگ نفرت کریں. ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. میں نے چند مقررین کی زبانی ایسا سنا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں، صبر ایوب بیان کرتے ہیں، تو پھر اس میں اس طرح کی باتیں بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کے جسموں پر آبلے پڑ گئے اور ایسا ہو گیا، کیڑے نکلنے لگے اور لوگ جو ہے ان سے دور ہونے لگے. حالانکہ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے متعلق اگر کوئی بات ذکر کی جائے تو اپنی زبان کو محفوظ رکھ کے ذکر کیا جائے کہ اور کسی عام انسان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے عیب پیدا فرمایا ہے، ان کے اندر کسی طرح کا ایسا عیب نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں، انسان نفرت کرے. تو بس اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی، امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر فرمایا. اور دوسری طرح کی ایسی اپنی زبان اس طریقے سے مبالغہ آرائی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کسی نبی کی شان میں ذکر کر دی جائے کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے نبی سے متعلق. اسی طریقے سے نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، یعنی کس خاندان سے ہیں، باپ دادا کون ہیں، یہ یعنی ماں کا خاندان کیسا ہے، باپ کا خاندان کیسا ہے، طور طریقہ، بات چیت، کچھ اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں. نبی ہر طریقے سے اس کی جو بھی صفتیں ہیں، چال چلن ہو، شکل و صورت ہو، حسب و نسب ہو، طور طریقہ ہو، گفتگو کرنے کا انداز ہو، بات چیت ہو، یہ سب کچھ اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں. اور نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، کامل، مکمل، ناقص نہیں رہتی ہے معاذ اللہ، بلکہ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے. نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. کہ بعض بد مذہبوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، بلکہ اس بات کو اپنی کتابوں میں کہ ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ فلاں کوئی جو ہے محنت کرے، خوب عبادت اور ریاضت کرے تو اسے نبوت مل جائے گی اس عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے، یا اس عمل کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے. تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے، یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے، تو وہ کافر ہے. ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک بار کسی کو نبوت مل گئی تو اس کی نبوت جو ہے وہ چھینی بھی جا سکتی ہے، ایسا بھی شخص کافر ہے. نبوت عطا ہوئی تو اب یہ مستقل، یہ ایک صفت ہے جو ان کے ساتھ متصل ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی جدا نہیں ہونے والی ہے. تو ہمیشہ وہ نبی ہیں، نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے.
جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو مشہور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم، تو اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب ایسا نہیں معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی، وہ اب نبی ہی نہیں رہے۔ نہیں، کوئی اگر ایسا عقیدہ بھی رکھے کہ نبی کی نبوت جو ہے وہ اس سے چھین سکتی ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے متعلق یہ چند بنیادی عقیدے میں نے بیان کر دیے قانون شریعت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اسی طریقے سے آپ تشریف لائیں، ہر مہینے کے دوسرے اتوار اور ہر مہینے کے آخری اتوار اسی مسجد ہدایت رسول میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام سنی دینی نشست کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کی کتابوں کا درس ہوتا ہے، عقائد بیان کیے جاتے ہیں، مسائل شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اور مختصر سے وقت میں یہ سنی دینی نشست ہوتی ہے، 1 سے 1.25 گھنٹے پر مشتمل یہ وقت ہوتا ہے، اور بعد نماز عشاء فوراً یہ نشست شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگان دین سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔